میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی تحریک اس صدی کی تجدید کی تحریک ہمیشہ کہا ہے، جو نہیں مانتے ان کی بات کو ایکسیپٹ کر لے، ٹھیک ہے آپ کی بات کو رکھ لیتے ہیں۔ میں ایمانداری سے ایک بات سمجھتا ہوں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ کو بھی یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ جو بات کہہ رہا ہوں، اس بات میں میرے دل میں، میرے ذہن میں کسی سطح پر کسی درجے میں بھی ابہام یا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ 14 صدیوں میں جتنا کام جس شخصیت نے تجدید دین کا کیا ہے، وہ اگر 100 کتابیں ملیں دنیا سے تو 100 جمع کر لیں۔ یہ میں اوپن دعوت دے رہا ہوں اسٹڈی کی، جس صدی کو اٹھا لیں تو آپ بطور سٹوڈنٹ 2 4 5 6 10 مجددین جتنے ٹاپ رینک کے پڑھ لیں، اور ان کے کام کو جس کو امت نے تجدید دین مانا بغیر اختلاف کے، اس کو سامنے رکھ لیں، اور پھر آج سے 35 برس تحریک منہاج القرآن قائم ہوئی، 35 برس میں آج تک جو کچھ یہاں سے پروڈیوس ہوا اور سوسائٹی اور امت کو ملا، اس کام کو کمپیئر کر لیں۔ اگر آپ کا کام 14 صدیوں کی کسی صدی کے کام سے آج کے زمانے میں کم نظر آئے تو تحریک منہاج القرآن کی رفاقت چھوڑ دیں۔ 500 سے زائد کتابیں کسی کی زندگی میں چھپ کے آ جائیں، میرے نالج میں ایسا واقعہ تاریخ میں میرے علم میں نہیں آیا، کبھی میرے علم میں نہیں آیا، ایسا واقعہ نہیں آیا۔ جو آپ کو مخالفت کرتے گالیاں دیتے ہیں، وہ بھی سٹیج پر آنے سے پہلے آپ کو پڑھ کے آتے ہیں، علم آپ سے لیتے ہیں، ان کے گھروں میں کمروں میں کیسٹس آپ کی ہیں خطابات کی، اس سے سن کر آتے ہیں، ان کے سٹڈی روم میں بیڈ روم میں کتابیں آپ کی ہیں، یعنی موافق مخالف ہر شخص آپ کی کتاب کا محتاج ہے۔ آپ کو یاد ہے ایک وقت تھا کہ میلاد النبی منانے کے خلاف فتوے ہوتے تھے، اب آپ بتائیے وہی ملک ہے، اب ہے کوئی شخص جو میلاد النبی کے خلاف آواز بلند کرتا ہو؟ لوگ میلاد النبی منانے کو شرک کہتے تھے، اب ان کو دعوت دیں تو وہ میلاد النبی کے عنوان پر آ جاتے ہیں۔ یعنی ہم نے نہج چینج کر دی۔ نعت خوانی اس کو جاہلوں کا وتیرہ سمجھا جاتا تھا، اب ہر طبقہ فکر نعت خوانی کرواتا ہے۔ یہ جو کنٹریبیوشن ہے، مجھے آپ بتائیے، ہر طبقے میں اس چیز کا رواج پا جانا، اس کے لیے ریسیپشن ایکسیپٹیبلٹی پیدا ہو جانا، آپ منہاج القرآن کو نکال دیں پاکستان اور بر صغیر پاک و ہند سے، کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ ان کی کوشش سے یہ چینج آئی ہے؟ ماننا نہ ماننا یہ تو الگ گورکھ دھندا ہوتا ہے، لوگوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں، کوئی کلیم بھی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ یہ درود پاک کا جو کیا، گوشہ درود روئے زمین پر، کبھی سنا ہے کہ 24 گھنٹے آقا علیہ السلام کے دربار پاک کے علاوہ کسی جگہ پوری دنیا میں ہمہ وقت درود پڑھنے کا کوئی نظام جاری کر دیا ہو لوگوں کو؟ درود پاک کے ساتھ امت کو اس طرح کنیکٹ کر دینا اور اس کو اتنا پاپولر بنا دینا اور شب و روز میں داخل کر دینا، یہ تحریک منہاج القرآن کا ایک ایسا کارنامہ ہے، آج کے دن تک اس کا بدل کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر دین پر قربانی کے لیے کارکن جو 17 جون کو آپ نے کر دکھایا، اور کسی ایک کارکن کو گولی پشت پہ نہیں لگی، پیٹھ پہ نہیں لگی، سب کو سینے پہ لگی۔ آپ کے سامنے ہزاروں لاکھوں افراد اس سوسائٹی کے ہیں، آپ ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کو دیکھیں جو اس وقت دوڑے دوڑے آپ سے محبت کرتے ہیں۔ میں تو شب و روز حالات دیکھتا ہوں، جدھر جاتا ہوں تو جس طرح کے بچے بچیوں کو، لڑکے لڑکیوں کو، مردوں اور عورتوں کو میں دیکھتا ہوں کہ محبت کرتے ہوئے جس طرح لپک کے آتے ہیں، وہ کسی مذہبی شخصیت کے قریب نہیں گزرتے تھے، اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، گالی دیتے تھے۔ یہ طبقہ مسلمانوں کے بچے، ان کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آئی کہ دیکھو، میں نے اپنی شکل نہیں بدلی، میں نے ان کا ذہن بدل دیا ہے۔ اپنی شکل نہیں بدلی، اپنا لباس نہیں بدلا، وہ میری شکل دیکھتے ہیں، میری داڑھی دیکھتے ہیں، میری داڑھی دیکھتے ہیں، میرا لباس دیکھتے ہیں، وہ میری ٹوپی بھی دیکھتے ہیں، میرا امامہ، سب کچھ دیکھتے ہیں۔ یہ سارا کچھ سراپا دیکھ کر پیار کرتے اور سیلفیاں بناتے ہیں میرے ساتھ۔ کس وجہ سے بناتے ہیں؟ یہ وہ ماڈریٹ ویژن ہے اسلام کا، جس نے ان بچوں کے اندر سویا ہوا اسلام پھر زندہ کر دیا۔ مجھے ایسے بے شمار لوگ ویسٹرن ورلڈ میں، کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ وغیرہ، یورپ ملتے ہیں، وہ جو ہمارے ساتھ منسلک نان پاکستانی، غیر پاکستانی، کوئی ٹرینیڈاڈ کے، کوئی فلاں کے، کوئی فلاں کے، عرب کے، وہ کہتے ہیں آپ سے مل کر، سن کر، پڑھ کر اب ہمیں اپنے
اپنے باپ دادا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے کہ ہم بھٹک گئے تھے، اب ہمیں پرانا وقت یاد آتا ہے، آپ نے ہمیں صحیح راہ پہ لگا دیا۔ نان پاکستانی لوگ یہ بیٹے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ صدیوں کا ریکارڈ چیک کر لیں۔